یہ سر میں آپ کے پاس ابھی پہلی حدیث لے کے آیا ہوں. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 4060. یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپوسٹسائز کیا, یعنی وہ مرتد ہو گئے آفٹر ایکسپٹنگ اسلام. جب انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد مرتد ہو گئے. علی نے ان کو جلا دیا. کیا کیا جی؟ زندہ جلا دیا. burned them. ابن عباس نے جب یہ پتہ لگا تو اس نے کہا if it had been me I would not have burned them. اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں مرتدوں کو مت جلاتا. تو ابن عباس جی آپ کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں the messenger of Allah said no one should punish with the punishment of Allah. اللہ کی پنشمنٹ کوئی مت دے, یعنی کہ آگ کوئی نہ لگائے. if it had been me, میں اللہ کے پیغمبر کی وہ والی بات مانتا کہ جو بھی اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو, جلاتا نا, گلا اڑا دیتا. تو ایڈم سیگر نے ایک حدیث بتائی ہے, میں ایک کے بدلے دو بتاتا ہوں. پہلے بخاری کی ہے 2290. اپنے عہد خلافت میں انہوں نے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. جہاں وہ زکات وصول کر رہے تھے وہاں کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندھی سے ہم بستری کر لی. حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے ضمانت لی یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی. اس آدمی نے جو جرم اس پر لگا تھا اس کو قبول کیا تھا لیکن جہالت کا اظہار کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور رکھا تھا اور جریر اور اسحاق نے عبداللہ بن مسعود سے کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی ضمانت طلب کیجیے. اس حدیث کے اندر مرتد ہے ہی نہیں, امب. یہ حدیث کے اندر ایک مسلمان نے زنا کیا ہے, اس کو 100 کوڑوں کی سزا مل رہی ہے. اس حدیث کے اندر مرتد ہے ہی نہیں, مینگو بابا جی کا ٹھلو. اس حدیث کے اندر ایک بندے نے زنا کیا ہے, اس کو 100 کوڑوں کی سزا ملی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ریپینٹنس ہو رہی ہے, کیا یہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا اس نے صرف ایک غلط بات کی ہے, ایک غلط کام کیا ہے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ ایکسپلین کریں گے. حدیث میں مرتد نہیں ہے, میں اس پہ بحث کرنے کے بجائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قابل وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا. سنیں اب معافی کے لیے آیا تھا. فرمایا اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں گھومتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مہاجرین کو کوئی امر بتلا دے جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور مر دے. یہاں پہ موت نہیں ہے, یہاں پہ معاف کرنے کا ہے مرتدوں کو. چلے ایک حدیث ہو رہے, لیکن اب ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں سنن نسائی کی 4073. مرتد کے واپس اسلام لانے پر توبہ قبول. لو جی, انہوں نے بخاری 7221 رکھی. بخاری 7221 کیا کہتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پڑھتے بھی جھوٹے ہیں اور ٹرانسلیٹن بھی جھوٹی کرتے ہیں. بخاری 7221 مرتد کے بارے میں ہے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اونٹوں کی ٹریل کو فالو کرو جب تک اللہ سکسیسر نہ دکھا دے آف دا پروفٹ, محمد کا سکسیسر نہ دکھا دے. اینڈ مہاجرین, اور مہاجرین یعنی امیگرینٹس کا. سم تھنگ بیکاز آف وچ یو may succeed yourself. امب, اس میں مرتد ہے امب. ابے امب مرتد کا ہے اس میں. تو یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود اس بات پہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول حق پہ ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہے. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. آیت نمبر 87. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں کے اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. آیت نمبر 88. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. آیت نمبر 89. البتہ وہ لوگ آئیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے رویے میں سدھار کر لے. صحیح حدیث میں جو انہوں نے بخاری کی دکھائی اس میں یہ مینگو بھی نہیں دکھا سکے مرتد, جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا. انہوں نے اب دکھائی سورہ آل عمران. ہم ماشاءاللہ وہاں پہ چلتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے وہاں پہ جانے سے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے ہدایت دوں ان کنجروں کو جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا اسلام لانے کے بعد. اللہ کتنا بے بس ہے یہاں پہ. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ بے بس ہے. ہنسی آتی ہے مجھے گدوں کی دلیلوں کے اوپر. لیکن اینی ہاؤ, انہوں نے کہا ہے کہ اگر مرتد معافی مانگ کے دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اسے معاف کر دو. تو بھائی اس میں کچھ پرواہ نہیں ہے. اگر وہ کافر ہے اور محمد اور اس کے اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, جہاد باللسان, زبان سے لڑائی کر رہا ہے,
قتل اس کو کرنا ہے. میں نے معافی نہیں مانگی ہے, ساحل نے معافی نہیں مانگی ہے, مرزا غالب نے معافی نہیں مانگی ہے. اللہ ہمارے سامنے بے بس ہے. اللہ کہتا ہے کیسے ہدایت دے گا اللہ ان کو, اللہ بے بس, بیچارہ اللہ بے بس ہے. آج ایڈم نے قبول کر لیا ہے کہ جو اسلام سے جنگ لڑتا ہے اسے ہی مارتے ہیں, باقی ہر کسی کو نہیں مارتے. کتنا بے وقوف ہے, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, گوار ہے, گدھا ہے یہ بندہ, کہ میں بول رہا ہوں کہ مرتدوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. محمد نے کہا من بدل دینہ فاقتلوا, جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو, فلو سٹاپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو بکر نے 1 سال تک حرب الردہ کیا, مرتدوں کے خلاف لڑائی کی. مرتد اسلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہے, وہ صرف زبان سے بول رہے اسلام جھوٹا ہے سالا, اس کو تم لوگ بولتے ہو لڑائی, دور پھٹے منہ تم لوگوں کے اوپر. نمبر تیسری بات, اللہ ہمارے سامنے مرتدوں کے سامنے بے بس ہے, یہ ہمیں دکھا رہے ہیں. 10,000 روپیہ کب دے رہے ہو سالے, اسی لیے میں نے کہا تھا تم جھوٹے ہو, مکار ہو, تم پیسے نہیں دو گے. اور جاؤ اب دفع ہو جاؤ, اس کو اپنی سٹریم پہ پورا کا پورا چلانا, 10 منٹ تمہارے ساتھ پورے ہوئے, گیٹ لاسٹ. یہ میں پیسے نہیں دے گا سالا, جھوٹا مکار. او بھائی, او بھائی, او نکال بھائی, او بھائی, ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا, میں نہیں ہارا, تو ہار جب 10,000 دے گا اب آ جائی میرے پاس, گیٹ لاسٹ. اس نے 10,000 دے رہے ہیں, یہ دوبارہ جم کے آئے, یہ 10,000 نہیں پیدا کر سکتا سالا. مرتد کی سزا تمام شرع کے اندر, جو شریعہ یہ لوگ مانگتے ہیں انڈیا کے اندر, جو کہ ان کو سریہ بن کے دینا چاہیے, اس کے اندر ہے من بدل دینہ فاقتلوا, جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. اس نے جتنی بھی حدیثیں دکھائی ہیں میں نے آپ کو دکھایا, اور اس کو چیلنج کیا کہ اس نے مرتد دکھا, یہ حرامی نہیں دکھا سکا. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے جہاں پر الگ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین سے پھر گئے. اب وہاں پر اللہ لاچار ہے, بے بس ہے کہ وہ ان لوگوں کا کچھ کر نہیں سکتا. اور رہی بات خلافت ابو بکر میں, جب لوگ مرتد ہوئے ابو بکر نے مارا ہے, ان کو قتل کیا ہے, لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی, ہاں ہم دوبارہ اسلام قبول کرتے ہیں, ان لوگوں کو معاف کیا. اب فرض کرے ہم لوگوں تو معافی نہیں مانگیں گے, نہ ہم اسلام قبول کرنے والے, ہمارا کیا اثر ہوگا؟ ارے جب مرتد کا قتل کرنا ہے, اب مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا نا, ٹھلے. گجب بےعزتی ہے. محمد نے کہا ہوا ہے اللہ کی قسم کھاؤ اور پھر توڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو اللہ کی قسم پہ جانے مت دینا, میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. سر اللہ خود کہتا ہے, سنن ابن ماجہ, the messenger of Allah said, محمد صاحب نے بولا, whoever swears an oath and then sees something else is better than it, let him do which is better and offer expiration of the oath. جب بھی آپ اللہ کی قسم کھاؤ اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کوئی چیز اس سے بہتر ہے تو وہ کر لو, اور 2 مسلمانوں کو کھانا کھلا دو, کیونکہ وہ ایکسپائریشن آف اوتھ ہو جائے گی. محمد نے خود قسم کھائی اور توڑ دی. I will not provide you with mounts, میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. بائے اللہ, اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. کچھ عرصے بعد محمد نے انہیں سواری دے دی, ماؤنٹس. اینڈ دین وہ لوگ کیا کہتے ہیں, بائے اللہ, اللہ کی قسم we will not be blessed, ہم بلیس نہیں ہو سکیں گے. We came to prophet, ہم محمد کے پاس آئے, asking him for mounts, اس سے سواری مانگی. And he swore, اس نے قسم کھائی that he would not give us mounts, کہ وہ ہمیں سواری نہیں دے گا. But then he gave us, لیکن پھر محمد نے دے دی. So let us go back to prophet, چلو محمد کے پاس واپس, and remind him of his oath, اور اس کو ہم اس کی اللہ کی قسم یاد کرائیں. When we returned to him and reminded him the fact, he said, I did not give you mounts, but Allah gave you. By Allah, اللہ کی قسم, اللہ willing, inshallah, if I ever take an oath, اگر میں کبھی بھی قسم کھاؤں, do something else, I will do something better first, I will make expiration of my oath. میں اپنی قسم کی ایکسپائریشن دے دوں گا. قسم کی ایکسپائریشن کیا ہے؟ قرآن سے لیتے ہیں. قسم کی ایکسپائریشن کیا ہے؟ قسم کی ایکسپائریشن قرآن بتاتا ہے ہمیں 589. کیا بتاتا ہے؟ تم لوگ جو محمل قسمیں کھاتے ہو ان پہ اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کے کھاتے ہو اس پہ وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا, تم سے مانگے گا.
ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دو، یعنی کہ 10 مسکینوں کو دال روٹی کھلا دو، تمہاری قسم کا کفارہ ہو گیا، یعنی کہ 100 روپے میں تو کفارہ دے دے گا. لیکن بھائی میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا ماں کی قسم کھانا، ماں قسم، تاکہ تیری قسم جھوٹی نکلے. ماں مرے پتہ لگے گا تم نے ماں کی قسم کھائی ہے. ماں کی قسم کیوں نہیں کھا رہا؟